बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज 4 मौज़ूआत हैं और पहला मौज़ू एक नई बहस छिड़ गई है मुनीब फ़ारूक के एक टीवी प्रोग्राम में इज़हार ख़याल पर। उन्होंने कहा कि फ़ौज इमरान ख़ान से सख्त नफ़रत करती है। तो इस पर बहस छिड़ गई है कि क्या फ़ौज का ये काम है कि वो किसी सियासतदान से नफ़रत करे, और एक सवाल फिर ये कि फ़ौज नफ़रत क्यों करती है। दूसरा एक तनाज़ा फैलाया जा रहा है कि हुकूमत ने अदलिया को फ़तह कर लिया। बड़े तर्ज के साथ ये बात की जा रही है और अपनी शिकस्त का गुस्सा जो है वो इस इल्ज़ाम की आड़ में निकाला जा रहा है। तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अदलिया को फ़तह नहीं किया गया, अदलिया पर से कब्ज़ा छुड़ाया गया है। एक गासिबाना, एक पुरफ़रेब कब्ज़ा जो कई बरसों से इस पर जारी था, वो ख़त्म करा दिया गया है और अब अदलिया को एक आज़ादी का सांस लेने का मौका मिला है। ज़ाहिर है हाइब्रिड जजों को ये बात पसंद नहीं, उनके मुंह सूजे हुए हैं, वो नाराज़ फिरते हैं, कभी अदालती तकरीबात का बाइकाट करते हैं, कभी किसी से मुसाफा नहीं करते, लेकिन हकीकत में अदलिया आज़ाद हुई है। नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका नाकाम रहा और ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि मोदी जो तवक्कुआत लेकर गए थे, ट्रंप ने कुछ उल्टी उन पर शराइत लगा दी हैं। और एक अंदर की बात ऐसी है जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान भी परेशान है और ईरान भी परेशान है। चौथा वाक़या बहुत ही दर्दनाक एक वक़ूआ हुआ है। एक 12 साल की बच्ची को इस शक की बुनियाद पर कि उसने एक अदद टाफ़ी चोरी की है, लोहे के डंडों से मार मार कर उसकी हड्डियां तोड़ दी गई और उसको कत्ल कर दिया गया। और अब इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो खुदा के लिए मरियम नवाज साहब बस ये अपील है कि वो बच्चों के कत्ल का नोटिस लें और इस मुकदमे में सरकारी इस्तगासा बनाएं, ताकि वो हस्बे साबिक जिस तरह अदालतों की मिली भगत से कातिल शफाक कातिल पैसे देकर छूट जाते हैं, तो ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। पंजाब में बच्चों के कत्ल की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ये घरेलू मुलाजिम बच्चों की, और उसकी वजह यही है कि अदलिया और मुजरिमों की मिली भगत से मुजरिम छूट जाते हैं, रिहा कर दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, सरफ़हरिस्त मुनीब फ़ारूक साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में ये फ़िक्रा कहा कि फ़ौज इमरान ख़ान से नफ़रत करती है। तो इस पर PTI ने ख़ासा उल मचाया हुआ है। PTI के दानश्वरों ने, PTI के यूट्यूबर्स ने, PTI के मीडिया पर्सनस ने कि फ़ौज को क्या हक़ है कि वो किसी सियासतदान से नफ़रत करे और इमरान ख़ान से नफ़रत वो क्यों करती है। तो इस सवाल का जवाब, मुख्तसर एक सतर का जवाब ये है कि पहले ये बताएं कि फ़ौज भारत से नफ़रत क्यों करती है। भारत ने पाकिस्तान तोड़ा, इसलिए फ़ौज भारत से नफ़रत करती है। वैसे हमारी ख्वाहिश है आवाम की और दुनिया में हर माकूल आदमी की, पाकिस्तान और भारत में सुलह होनी चाहिए, समझौते होने चाहिए, एक दूसरे से दुश्मनी ख़त्म करनी चाहिए, ये हथियारों की दौड़ ख़त्म करके गुर्बत ख़त्म करने पर तवज्जो होनी चाहिए। लेकिन जब तक भारत पाकिस्तान को तोड़ने के इरादों से बाज नहीं आता तो पाकिस्तान क्या कर सकता है। तो जिस वजह की बुनियाद पर फ़ौज भारत से नफ़रत करती है, उसी वजह की बुनियाद पर इमरान ख़ान से नफ़रत करती है। भारत ने पाकिस्तान को तोड़ा, इमरान ख़ान पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। उसने 71 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, बाकी मांदा पाकिस्तान के 3 टुकड़े इमरान ख़ान करना चाहता है और इस काम में उसे इसराइल, भारत और अमेरिका की यहूदी लॉबी का तावन और सरपरस्ती हासिल है। ये तो चल गई एक बात हुई, लेकिन जो अमली इक़दामात किए हैं, पे दर पे अमली इक़दामात किए, फ़ौज ही इमरान ख़ान को बरसर-ए-इक़्तिदार लाई थी। लेकिन वो जिस तरह पुरानी कहानियों में एक कहानी है, तमसीली कहानियाँ होती है जिनमें एक सबक होता है, वाक़या वो उस तरह नहीं हुआ होता कि एक बिच्छू ने दरिया के पार जाना था तो उसने कछुए से कहा कि मुझे दरिया के पार ले चलो। कछुए ने कहा कि ठीक है, तुम मेरी पुश्त पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें दरिया के पार उतार देता हूँ। बिच्छू बैठ गया। जब दरिया के बीच में पहुंचा तो बिच्छू ने उससे डंक मारने शुरू कर दिए, डसना शुरू कर दिया। कछुए का खौल सख्त होता है, उस पर जहर का असर तो नहीं हुआ लेकिन उसे तकलीफ़ हुई। उसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो बिच्छू ने कहा कि ये मेरी आदत है, मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ, आदत से मजबूर हूँ। तो कछुए ने कहा कि अच्छा ये तुम्हारी आदत है तो फिर मेरी भी ये आदत है, और मेरी आदत है गोता लगाना, तो मैं गोता लगाता हूँ। उसने गोता लगाया, बिच्छू दरिया में बह गया, मर गया। तो इमरान ख़ान को फ़ौज लाई और फ़ौज को आप खौल वाला कछुआ कह सकते हैं। इमरान ख़ान ने उसी फ़ौज को डंक मारने शुरू कर दिए
اور اگرچہ ڈنک سے فوج کا کچھ بگڑا نہیں، لیکن فوج پھر غصے میں تو آئی، فوج کو غصہ تو ہے، اور صرف یہ نہیں کہ اس نے فوج کو ڈنک مارا، اصل بات جو ہوئی ہے وہ عمران خان کے حکومت چھوڑنے کے بعد، اس سے حکومت جب چھن گئی تو اس کے بعد سے عمران خان نے جو کچھ کیا وہ پوری ایک واقعات کی فہرست ہے، پوری تفصیل ہے، پاکستان کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کے بعد پاکستانی فوج کو چھوڑے دنیا کی کوئی بھی فوج کیا یہ برداشت کر سکتی ہے کہ کوئی ایک شخص، ایک غدار جس طرح کے عمران خان کا غدار ہے، اس کے ملک کو تباہ کرنے کے لیے یہ کام کرے؟ آئی ایم ایف سے لے کر یورپی یونین تک اور امریکہ سے لے کر یورپ کے انفرادی ممالک تک ہر جگہ اس نے، عالمی اداروں میں بھی اس نے پاکستان کی فنڈنگ روکنے کا مطالبہ کیا، پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا، پاکستان کی معیشت کو ختم کرنے کی اپیلیں کی، اور اس کے لیے لابینگ کی، اس کے لیے کوششیں کی، جلوس نکلوائے باہر کے ملکوں میں، اور وہ بسیں کرائے پر لے کر فوج کے اوپر ایک ظالم اور قابض فوج کا تاثر دینے والے بینر لکھے، یعنی مسلسل پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے اس نے کوششیں کی، اور بار بار یہ دھمکیاں بھی دیں کہ پاکستان کو 3 ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور یہ اس کے الفاظ ہیں، کسی نے تشریح میں یہ اپنے الفاظ نہیں گھڑے، اس نے کہا کہ جب پاکستان کے ساتھ وہ ہوگا کہ پھر 1971 کا واقعہ جو ہے سانحہ جو وہ بھول جائے گا۔ یہ دھمکی کس کو تھی؟ پاکستان کو تھی اور پاکستانی فوج کو تھی، دونوں کو تھی۔ اس ساری تفصیل کے بعد بھی اگر کوئی آدمی سوال پوچھتا ہے کہ فوج کو عمران خان سے نفرت کیوں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ آدمی لا علمی اور ناواقفیت کے گڑھے میں گرا ہوا ہے، کنویں کا مینڈک ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ فوج کے اندر عمران خان کی حمایت تھی، کیونکہ سابقہ عسکری قیادت نے جو خود ایک ایجنڈے پر تھی، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، اس ایجنڈے کے تحت عمران خان کے حق میں ایک مہم فوج کے اندر بھی چلائی اور پاکستان کے اندر بھی چلائی کہ ایک پیدائشی بدکار کو ایک نیک اور پارسا آدمی کے طور پر پیش کیا، ایک ایسا آدمی جس کی جسم کا ایک ایک بال کرپشن سے اگا ہے، جو چندے اور زکوٰۃ کی رقم بھی کھا جاتا ہے، اسے ایمانداری اور شفافیت کا مجسمہ بنا کر پیش کیا گیا، اور یہ پروپیگنڈا اتنا طاقتور تھا کہ فوج کے اندر بھی بہت بڑی تعداد میں افسر اور جوان اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، اور وہ سمجھنے لگے کہ پاکستان میں ہر طرف سیاستدان کرپٹ ہیں، ہر جماعت کے سیاستدان کرپٹ ہیں، بے ایمان ہیں، گناہ گار ہیں۔ ایک مرد معصوم اور مرد نیک اور ایماندار شخص اور پارسا شخص جو کرپشن کا خاتمہ کر سکتا ہے وہ عمران خان ہے۔ لیکن پھر اسی عمران خان نے اپنی جہالت سے فوج کے اندر موجود اپنی حمایت خود اپنے ہاتھوں ختم کروائی۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے نا کہ فوج نے عمران خان کے سہولت کاروں کو فوج سے نکالا، وہ عمران سے ہمدردی کی بنیاد پر کسی کو نہیں نکالا گیا، ان کو نکالا گیا جو عملاً سہولت کاری کر رہے تھے اور فوج کا ڈسپلن توڑ رہے تھے اور ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہے تھے، باقیوں کو نہیں نکالا۔ باقی جو تھے عمران خان کے حامی، وہ پچھلے 3 سال میں عمران خان کی حرکات کو، اس کی جتنے اس نے ایکشن لیے ہیں پاکستان کے خلاف، ان کو دیکھ کر خلاف ہوئے ہیں۔ ناظرین، اس موضوع پر بڑی لمبی بحث ہوتی ہے، لیکن ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ عدلیہ کو فتح کر لیا ہے، یہ الزام اب پی ٹی آئی کی طرف سے لگایا جا رہا ہے کہ یعنی جیسے عدالت نے، حکومت نے مینورنگ کر کے عدلیہ کو اپنے قبضے میں لے لیا، اور اب یہ آزاد عدلیہ نہیں رہی۔ حکومت نے مینورنگ کی ہے، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی، ورنہ پاکستان نہیں رہنا تھا ان ججوں کی وجہ سے جو عمران خان کے ایجنڈے پر کام کر رہے تھے، اور جن کو رحیل شریف اور فیض الاسلام اور آصف غفور اور باجوہ اور یہ پاشا اور یہ جتنے لوگ یہ لائے تھے عمران خان کو، انہوں نے پھر ایک بندوبست کیا کہ عدلیہ میں صرف عمران خان کے حامی جج اپوائنٹ ہوں گے اور وہی رہیں گے۔ ایسا ٹائم ٹیبل بنایا کہ 2030 تک عدالت عمران خان کے قبضے میں رہنی تھی، اور عمران خان کا وہ بیان آپ کو یاد ہوگا جو چھپا تھا 3 ساڑھے 3 مہینے پہلے کی بات ہے، یا شاید 2.5-3 مہینے پہلے کی بات ہے، اخبارات میں چھپا تھا، ٹی وی پر چلا تھا۔ عمران خان کا اپنا بیان تھا جو پی ٹی آئی کے میڈیا سیل نے اپنے لیٹر ہیڈ پر جاری کیا تھا، اردو میں بھی تھا، انگریزی میں بھی تھا، اس میں فقرہ تھا کہ حکومت ہمارے ججوں کو پریشان کر رہی ہے، تنگ کر رہی ہے۔ تو یہ جو ہمارے جج تھے، جو پھولوں کے ہار لے کر باہر کھڑے رہتے تھے،
جنہوں نے عمران خان کے لیے آئین کو، قانون کو، اخلاقیات کو اور انصاف کے اصولوں کو پامال کیا، اپنے پاؤں کی نیچے مسل دیا، وہ جج پاکستان کی سیکورٹی کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ تو اس صورتحال میں عدلیہ کو آزاد کرانا ضروری تھا۔ یہ جو نئے جج آئے ہیں ان کی کوئی پارٹی وابستگی نہیں ہے، اور یہ جج جو عمران خان کے ہائبرڈ جج تھے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کے پوری تفصیل پر کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح یہ فیصلے دیے گئے، مجرموں کو چھوڑا گیا ضمانتوں پر، یہ کہہ کر کہ جو جرم آپ نے ابھی کیے نہیں ہیں، آپ نے رہا ہو کر کرنے ہیں، ان میں بھی ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں۔ یعنی ایک مجرم کو یہ حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ وہ مزید جرم کرے، کیونکہ اس جرم میں بھی اس کی پیشگی ضمانت ہم نے لے لی ہے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 مکروہ صفت ججوں نے یہ سیاہ کارنامے انجام دیے ہوئے ہیں۔ یہ تک ہوا کہ کسی دہشت گرد کو، مسلمہ دہشت گرد کو جس کی ویڈیو موجود تھی، اسے گرفتار کیا گیا، تو گرفتار کرنے والے کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا، اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ دہشت گردوں کے خلاف پولیس کو انٹیلیجنس سہولت فراہم نہ کی جائے، نہ پولیس کو نہ کسی دوسرے اداروں کو، یعنی دہشت گردوں کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے۔ یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے حکم جاری ہوا۔ اور پھر سپریم کورٹ میں ثاقب نثار، کھوسہ، بندیال، یہ پوری ایک جو عظمت سعید شیخ اور وہ ٹرکوں والی سرکار، کیا نام تھا، ان لوگوں نے جو فیصلے دیے، جو ریمارکس دیے، وہ عظمت شیخ جس کا انتقال ہو گیا، اس نے کسی عدالتی کارروائی، کسی مقدمے کے سماعت کے بغیر نواز شریف فیملی کو سسلین مافیا قرار دیا۔ کوئی جج کسی کو سسلین مافیا قرار دے گا تبھی دے گا جب وہ اس کے خلاف کوئی اس طرح کے جرائم کی کوئی کارروائی زیر بحث ہو، مقدمہ چلے، مقدمے میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سسلین مافیا ہے۔ مقدمہ پاناما کا ہے، نکلا اس میں اقامہ ہے، اور اقامے کی بنیادی اقامہ سے مراد یہ ہے کہ نواز شریف وہاں ایک بیٹے کی فرم میں ملازم تھے جس کی تنخواہ انہوں نے نہیں لی، لیکن چونکہ اس کا اندراج انہوں نے انتخابی کاغذات میں نہیں کیا، لہٰذا انہیں نااہل قرار دے دیا گیا۔ یہ تو ایک بات ہوئی، لیکن یہ ظاہر ہے یہ کیس بے بنیاد تھا، غلط تھا، سراسر ناانصافی تھا، لیکن اس کو چھوڑیے۔ فرض کیجئے کہ نواز شریف نے واقعی تنخواہ لی تھی بیٹے کی فرم سے اور انتخابی گوشواروں میں اسے چھپایا، مان لیتے ہیں کہ یہ الزام درست تھا۔ کیا گوشوارے میں اپنی جائیداد چھپانے والا سیسلین مافیا ہوتا ہے؟ تو اس طرح کے فیصلے، اس طرح کے ریمارکس، اور ملک کو انہوں نے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ ان کا جو شیطان تھا گرو افتخار چودھری، جس کو مسیحا سمجھتے رہے، اس نے ریکوڈیک معاہدے میں پاکستان کو 10 ارب یا اس سے بھی زیادہ، 10 ارب ڈالر سے بھی زیادہ رقم کا پاکستان کو گھاٹا پہنچایا۔ یہ ملک دشمنی نہیں ہے تو کیا ہے کہ ایک غریب ملک جو 1 ارب ڈالر کا قرضہ لینے کے لیے IMF کی شرطیں مانتا ہے، اس ملک کے قومی خزانے سے اس نے 10 ارب ڈالر کا چونا لگایا افتخار چودھری نے، اور وہ ثاقب نثار وہ ڈیم فنڈ چوری کر کے بھاگ گیا بدبخت۔ تو بھائی عدلیہ پر سے قبضہ ختم کرایا گیا ہے، جو قبضہ 2014 سے آپ لوگوں نے کر رکھا تھا، اور جس کو یعنی اب 11 سال ہو جاتے اگر یہ قبضہ نہ چھڑایا جاتا، تو عشرہ ترقی ایک ایوب خان نے منایا تھا، تو یہ ایک عشرہ قبضے کا عشرہ یہ مکمل ہو جانا تھا اگر یہ نہ چھڑایا جاتا۔ ناظرین، بچی پر آنے سے پہلے مختصر طور پر میں مودی کے دورے کی اس پر میں تفصیلی پروگرام بھی شاید کروں۔ نریندر مودی بڑی توقعات لے کر گیا تھا، لیکن ٹرمپ نے اسے ٹرخایا ہے، کہا ہے کہ F-35 اسٹیلتھ طیارے لے لو اور ہم آپ کو تیل بھی دیں گے، گیس بھی دیں گے۔ اچھا، باقی جو معاہدے ہیں وہ روٹین کے ہیں، وہ پہلے بھی ہوتے رہتے ہیں، کوئی ان میں خاص بات نہیں ہے۔ لیکن یہ 2 معاہدے، یہ 2 جو پیشکشیں ہیں، یہ کیا ہے؟ انڈیا اتنے مہنگے طیارے لے ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، انڈیا یہ طیارے نہیں لے گا۔ یہ کچھ طیاروں کی جس طرح خبریں چلی ہیں نا کہ معاہدہ ہو گیا، معاہدہ نہیں ہوا۔ ٹرمپ نے پیشکش کی ہے کہ یہ طیارے ہم سے خریدو، وہ اپنا مال بیچنے کے چکر میں ہے، لیکن انڈیا اتنے مہنگے طیارے افورڈ نہیں کر سکتا، وہ نہیں لے سکتا۔ دوسرا اس نے کہا کہ تیل لے لو، گیس لے لو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ روس سے تیل لینا بند کر دو۔ یہ انڈیا کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ انڈیا روس کا تیل خریدنا بند کر دے، جو ایک تو اس کے ساتھ معاہدے ہیں، آئندہ بھی اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ روس کا تیل سستا ہے، امریکہ کا تیل مہنگا ہے۔
महंगा इस तरह है कि रूस का तेल तो फिर भी यहाँ से आ जाता है ना, बासफोरस के रास्ते से टैंकर आ जाते हैं और इधर से साउथ ईस्ट एशिया से आ जाते हैं। अमेरिका का तेल कितनी दूर से आएगा, वो तो बहुत फासले पर है, महंगा पड़ेगा ट्रांसपोर्ट के लिहाज से भी। दोनों पेशकशें बेकार हैं। तीसरा, मोदी लेने गया था बांग्लादेश से ट्रंप की हमायत, यस यानी उसकी तरफ से ग्रीन सिग्नल के बांग्लादेश में वारदात कर डालो। ट्रंप ने उन बातों का जवाब ही नहीं दिया, गोल कर दिया। उनसे पूछा गया ट्रंप से कि क्या अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ने हसीना वाजिद की हुकूमत गिराई है, तो ट्रंप ने इनकार किया ना इकरार किया, यानी गोया कि उसने ओन किया कि हाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई है। अगरचे ये इल्ज़ाम अहमकाना है, इसके असबाब कुछ अलग से हैं, लेकिन उसने उन लोगों के मुंह बंद कर दिए जो इस बात पर अमेरिका से कोई तवक्को लगाए हुए थे। फ़िलहाल कम से कम मुझे नज़र नहीं आता कि अमेरिका भारत के किसी एडवेंचर की हमायत करेगा जो वो बांग्लादेश में करना चाहता है। और इसकी मैंने कल वाले व्लॉग में तफसील बयान की थी कि बांग्लादेश में भारत इस तरह का एडवेंचर करने का सोच रहा है, लेकिन इसे अमेरिका की आशीर्वाद चाहिए, वो नहीं मिली। तो मज़ीद तफसील को छोड़ते हुए इस्लामाबाद में पिंडी में चंद दिन पहले एक बच्ची 12 साल की इकरा मुलाजम बच्ची कत्ल कर दी गई। मुलाजम बच्चे और बच्चियां पाकिस्तान में अरसा दराज से कत्ल हो रहे हैं। मुशर्रफ के दौर से ये लानत शुरू हुई और किसी कातिल को सज़ा नहीं मिली। और हर वाक़या अपनी जगह पर इतना दर्दनाक होता है कि उस पर तफसील जमा होनी चाहिए। पाकिस्तान का मीडिया इस सिलसिले में मुजरमाना किरदार अदा करता है। वो घरेलू मुलाजम बच्ची का कत्ल, 1 सतर की सुर्खी, 3 सतर की खबर बैक पेज पर या सुबह 3 पर छाप कर बात ख़त्म। और उसके बाद क्या होता है, कातिल पकड़े जाते हैं, गिरफ़्तार होते हैं और कुछ दिनों के बाद वो छूट जाते हैं, अदालतों से रिहाइयाँ मिल जाती हैं। जितना बड़ा मुजरिम हमारी अदालतों में उतनी जल्दी उसकी ज़मानत होती है। तो हर वाक़े की तरह ये वाक़या भी बहुत दर्दनाक है। ये कातिल माँ बाप जो थे ये अपने बच्चों के लिए टाफ़ियाँ लाए और जब वो टाफ़ियाँ बच्चों को बांटने लगे थे उनमें एक टाफ़ी कम थी। उन्होंने इस बच्ची का, जिसका नाम इकरा था, जो महीने में 8,000 रुपये महीने पर 24 घंटे की नौकरी करती थी, 8,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये में 8 किलो गोश्त भी नहीं आता, 6 किलो गोश्त भी नहीं आता। तो 8,000 रुपये महीना की ड्यूटी करती थी 24 घंटे की, यानी रात दिन में जब भी उससे बुलाया जाएगा, मेरी टांगें दबा दो, मुझे पानी पिला दो, चाय बना दो, खाना बना दो, सफाई कर दो, बर्तन दो, ये सारे काम वो 8,000 महीने में करती थी। तो उस बच्ची से कहा गया कि चॉकलेट तुमने ये चोरी की है। उसने इनकार किया, उसने कसम खाई कि मैंने चॉकलेट चोरी नहीं की। उसे लोहों के डंडों से मारा गया, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई और इतना ज़्यादा मारा गया कि उसके जो पाँव थे मरने के बाद भी मुड़े रहे। पाँव पर कोई डंडा नहीं मारा गया, पाँव पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। सारे डंडे और लोहे की राड जो मारे गए उसके बाजुओं पर, उसकी कमर पर और उसकी टांगों पर मारे गए। टांगें भी टूट गई, बाजू भी टूट गए, कमर की हड्डी भी टूट गई, सर की हड्डी भी चटक गई। पाँव क्यों मुड़े? उसने इतने ज़्यादा अज़ियतनाक लम्हे गुजारे, उसको इतनी ज़्यादा टार्चर हुआ, उसकी तकलीफ़ की इंतहा का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि तकलीफ़ की शिद्दत से उसके पाँव में तशन्नुज हुआ और पाँव मुड़ गए और वो मरने के बाद भी सीधे नहीं हो सके। अच्छा, यहाँ बदबख्ती देखिए, उसका बदबख्त वालिद सनाउल्लाह, जिसने उसे 1 साल के लिए इनकी नौकरी में दिया था। पहले भी इन लोगों ने इस पर तशद्दुद किया था, जिस पर ये बच्ची इनकी नौकरी छोड़ गई थी। फिर उन्होंने कहा इसके बाप से कि नहीं, उसे दोबारा भेजिए। उसने दोबारा भेज दिया, 1 साल के पैसे उसने ईंट लिए और उसने बच्ची को फ़ोन किया तो इस बच्ची ने बताया कि अब्बू, मुझे इन्होंने इतना मारा है कि मेरी हड्डियाँ टूट गई हैं, मेरे बाजुओं की हड्डियाँ भी टूट गई हैं, मैं हिल नहीं सकती, मैं बाजू हिला नहीं सकती, मैं टांगें हिला नहीं सकती, मेरी हड्डियाँ तोड़ दी हैं। और सारी तशद्दुद की तफसील से आगाह किया और बताया कि मैंने कस्में भी खाई कि टाफ़ी मैंने चोरी नहीं की है। तो बाप, ये सफाक दरिंदा सिफत बाप सनाउल्लाह जिसका नाम है, इसने क्या कहा? इसने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने ये काम करो। यानी ये इतना, मेरा तो ख्याल है कि दोनों मुलज़म मियाँ बीवी के साथ साथ इसके बाप को भी पुलिस मुकाबले में उड़ा देना चाहिए। ये जवाज़ कि वो गरीब था, यानी ये कोई जवाज़ नहीं है, उसने अपनी बेटी बेची। तो अब वो जो मुलज़म है, ज़ाहिर है वो मालदार लोग हैं, वो अब बच्ची के वालिदैन को पेशकश कर रहे हैं कि हम इतने पैसे देंगे, तुम सुलह सफाई कर लो। और इसने सुलह सफाई कर लेनी है। जिसने पहले बेटी बेची, जिंदा बेटी बेची, अब उसकी लाश बेचेगा।
اور قاتل ہمیشہ کی طرح بری ہو جائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کا میں نے ذکر اس لیے کیا کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا، اگرچہ وہ ایک جزوی ہے کہ عورتوں پر تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا، حالانکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی، عورتوں کی وزیر اعلیٰ نہیں ہے، مردوں، بچوں، عورتوں، بوڑھوں سب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ ان کی پالیسی یہ ہونی چاہیے کہ کسی پر بھی تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا، گھریلو تشدد ہو، بیویوں پر تشدد ہو، بیٹیوں پر ہو، بچوں پر ہو، کسی پر تشدد برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ درد دل رکھتی ہیں، اس لیے ان کو اس بات پر توجہ دینی ہوگی کہ پنجاب میں گھریلو ملازم بچوں کا قتل کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی ایسی قانون سازی کریں، کوئی ایسا بندوبست کریں کہ قاتل بعد ازاں پیسے دے کر جج کو یا مقتول کے غریب لواحقین کو قتل کے جرم سے بری نہ ہو سکیں۔ یہ کیس ان کے لیے ٹیسٹ کیس بنتا ہے۔ اتنے ظالم درندہ صفت کہ ایک ٹافی کی چوری کا الزام لگایا اور اس بچی پر لگایا جو 24 گھنٹے کی نوکری پر تھی اور مہینے کے صرف 8,000 روپے دیتی تھی، اور اس 8,000 میں اسے تو 1 روپیہ بھی نہیں ملتا تھا۔ ساری کی ساری تنخواہ 1 سال کی اس کے درندہ صفت والد ثناء اللہ نے ہتھیالی تھی۔ پہلے ہی بچی کو تو 1 روپیہ نہیں ملتا تھا، اسے 2 وقت کا کھانا ملتا تھا، 3 وقت کی مار ملتی تھی۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں، ان میں ایک بھی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے کبھی بچوں پر تشدد اور ملازم بچوں کے قتل پر ایک لفظ کی مذمت بھی کی ہو۔ کیا مسلم لیگ، کیا پیپلز پارٹی، کیا JUI، کیا جماعت اسلامی، کوئی ایک پارٹی بتا دیں جس نے اس معاشرتی ناسور پر، اس بھیانک ظلم کے اس سلسلے پر ایک لفظ کا بیان بھی جاری کیا ہو، قومی اسمبلی میں کوئی تحریک التوا پیش کی ہو، کوئی قرارداد پیش کی ہو، کوئی مظاہرہ کیا ہو، کسی مقتول بچے کے گھر پر ہمدردی کے لیے گئے ہوں، ایک بھی لیڈر ایسا نہیں ہے۔ تو مسلم لیگ سے بھی کوئی توقع نہیں ہے۔ میں توقع کر رہا ہوں مریم نواز سے، مسلم لیگ سے نہیں۔ مسلم لیگ کا ریکارڈ اس بارے میں ویسا ہی ہے جیسے دوسری پارٹیوں کا ہے، کوئی ان کے اندر درد دل نہیں ہے۔ خواجہ آصف کو دیکھ لیں آپ، اس بڑھاپے کی عمر میں بھی موج مستی کے علاوہ انہیں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب، یہ حکومت کی ایک عجیب تماشا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی قابلیت صرف یہ ہے کہ وہ درباروں اور مزاروں کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن ان کو وزیر خارجہ بنا دیا ہے، ڈپٹی وزیر اعظم بنا دیا ہے، اللہ کی شان ہے۔ لیکن مریم نواز سے امیدیں ہیں جس طرح ان کے والد نواز شریف سے امیدیں تھیں۔ نواز شریف نے، وہ پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اچھے کام اس ملک میں کیے۔ بے نظیر صاحبہ نے بھی کوئی اچھے کام کیے، زرداری نے بھی کوئی اچھے کام کیے، لیکن نواز شریف کے کام سب سے زیادہ اچھے ہیں، اور یہی توقع ان کی بیٹی مریم نواز سے ہے۔ مسلم لیگ سے کوئی توقع نہیں ہے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔